مولا حسین کے کپڑے رضوان جنت نے جنت میں سینا، عباس تیری عظمت پہ قربان، تیرے کپڑے خود خاتون جنت نے سینا۔ مولا حسن و حسین کا جھولا جبرائیل جھلاتے تھے، کیا مقام ہے سرکار ابوالفضل عباس جن کا جھولا خود حسنین جھلاتے تھے۔ بی بی جن کے کپڑے سی کے رکھے، جنہیں جناب سیدہ نے سلام بھیجا، وہ بی بی کے جسے اللہ کا سلام آتا تھا، جس کے دروازے پہ رسول اللہ رک کے سلام کیا کرتے تھے، وہ جناب زہرا ابوالفضل عباس کے لیے سلام۔ میرے مولا سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، شہزادیوں نے ہاتھ پہ اپنے بھائی کو اٹھایا، اپنے ماں کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے عباس کو پہنائے، دائیں کاندھے پہ جناب زینب نے بوسہ دیا، بائیں کاندھے پہ جناب ام کلثوم نے بوسہ دیا۔ شہزادیاں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بھائی عباس اماں زہرا سلام کہتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، تاریخ نے ایک عجیب منظر پیش کیا، اگر میں سمجھا سکا تو یقیناً عبادت ہو جائے گی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 2.5 یا 3 سال کی عمر مبارک ہے سرکار ابوالفضل عباس کی، منظر عجیب ہے، ایک ہاتھ سے جناب زینب نے پکڑا ہوا ہے جناب عباس، ایک ہاتھ سے ام کلثوم نے، گھر کی چار دیواری میں شہزادیاں چل رہی ہیں، ادھر سے مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، دروازے سے یہ منظر دیکھا علی نے، کوئی زمانہ یاد آ گیا علی نے، زمانہ یاد آ گیا، آنکھوں میں آنسو کی برسات جاری ہوئی۔ فرماتے زینب و ام کلثوم بیٹا کیا آپ اپنے بھائی عباس کو چلنا سکھا رہے؟ بڑا پرانا دادار میرے سامنے بیٹھا، چلنا سکھا رہی ہے؟ عالمہ غیر معلمہ بیٹیاں سمجھ گئی کہ بابا کیا پوچھ رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے نہیں بابا، ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہے، ابھی سے عباس کے سہارے چلنا سیکھ۔ آئے ہے شاباش، یہی حق ہے۔ وقت گزرتا رہا، 2-4 منٹ کی صرف زینب، وقت گزرتا رہا، 11 سال کی عمر ہو گئی سرکار وفا کی۔ یہ جو جنگ صفین میرے مولا نے لڑی ہے نا، جس جنگ میں غازی کا لقب ملا سرکار وفا کو، یہ 11 سال کی عمر میں لڑی۔ اور جنگ صفین وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں علی کے شہزادوں کی ایک پوری صف موجود ہے، علی کے بیٹے۔ دشمن نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، پانی دینے سے انکار کر دیا، تو میرے مولا امیر نے صف میں کھڑا کیا شہزادوں کو، فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج دشمن سے گھاٹ خالی کروائے؟ تاریخ کہتی ہے فتقدم الحسین، حسین آگے بڑھے۔ ابھی میرے مولا حسین نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہوگا کہ بجلی کی چمک کی طرح صف کو چھوڑا، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا میری زندگی میں آپ جائیں، میری زندگی میں آپ جائیں۔ یہ ادا میرے مولا امیر کو اتنی پسند ہے، آگے بڑھے، عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا عباس آپ جاؤ گے میدان میں؟ کہا بابا میں جاؤں گا۔ کہا عباس دشمن سے گھاٹ خالی کروا لو گے؟ قدموں کی طرف دیکھ کے فرماتے بابا بیٹا کس کا ہو؟ شاباش، یہی ہے، بیٹا کس کا ہو؟ میں نے مصائب کا ایک لفظ کہنا ہے، جنگ صفین نہیں پڑھنا، مصائب کا ایک جملہ ہے، ہوتے تو جملے ہیں عزاداروں کے لیے، رونے والوں کے لیے، میں ایک جملہ کہتا ہوں عبادت ہو جائے گی۔ عزاداروں میرے مولا امیر نے اسلحے سے لیس کیا، عباس کو خود پہنائی، زرہ پہنائی، تلوار دی، تیر کمان دیا، نیزہ دیا، خود گھوڑے پہ سوار کروایا، اور جب عباس چلنے لگے تو کان میں جاتے ہوئے عباس کے کان میں ایک جملہ کہا عباس آج جتنا لڑنا ہے لڑ، آج جتنا لڑنا ہے۔ اگلا لفظ مصائب کا سنیے گا، میرے مولا عباس آئے میدان میں، دشمن سے گھاٹ خالی کروایا، فاتح بن کے واپس پڑھتے، شہزادوں سے مل کر مولا امیر نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا، گھوڑے سے اتارا۔ جیسے میرے مولا عباس گھوڑے سے اترے تو فرمایا آنا عطشان، اور بابا میں پیاسا ہوں۔ عطشان کی نون ختم نہیں ہوئی، جناب عباس کے بھائی دوڑے پانی لے کے آئے، میرے مولا امیر نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، پانی پلایا، جو پانی بچ گیا تھا جناب عباس کے اوپر ڈھیر دیا، آنکھوں میں آنسو کی برسات جاری ہوئی۔ مولا عباس کہتے ہیں بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں فاتح بن کے پڑھتا ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس مجھے ایک زمانہ یاد آ رہا ہے، آج تو نے مانگا ہے پانی،
ہم نے تمہیں پلایا ہے پانی۔ عباس ایک زمانہ آئے گا کوئی کہے گا چچا پانی، کوئی کہے گا سکا پانی۔ وقت گزرتا رہا، 61 ہجری آ گئی، 61 ہجری۔ امام حسین کے ساتھ جو فوج کی لشکر، مشہور تعداد 72 یا 100 کچھ، مقابلے میں کتنی فوج ہونا چاہیے تھی؟ میں کہا کرتا ہوں کہ 500 آدمی آ جاتا یا 5000 آدمی آ جاتا۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کم از کم تعداد جو آئی ہے نا وہ 30,000 کی تعداد ہے لشکر اشقیاء کی، 30,000، اور لاکھوں کی تعداد بھی بیان ہوتی ہے۔ یہ اتنی تعداد میں کیوں لشکر جمع ہوئے؟ شامی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جتنا ہو سکے لشکر اور فوجیں جمع کر لو، اس لیے کہ وہ عباس جو سفین میں 11 سال کا تھا اب پورے 34 سال کا ہو گیا۔ یہ ساری فوجیں آئی تھی تمہارے مولا عباس کو مارنے کے۔ تو جملے مصیبت کے کہوں، شہادت کے، اور آپ سے اجازت لے لوں۔ عاشور کا دن ہے، موت کا بازار گرم ہے۔ اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اور محمد شہید ہو گئے۔ میرے مولا عباس آئے، مولا مجھے موت کی اجازت، مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ اجازت کا نام آیا، میرے مولا حسین فرماتے عباس تو چلا جائے گا 3 کام ہو جائے گا۔ پہلا کام یہ جنگ ختم ہو جائے گی، دوسرا کام یہ کہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، تیسرا کام یہ کہ زینب کی چادر لٹ جائے گی، اس لیے کہ زینب کے پردے کا نام تھا عباس۔ عزادارو، اجازت نہیں ملی، اپنے خیمے میں آئے۔ جناب ام الفضل زوجہ جناب ام الفضل عباس فرماتی ہیں فضل کے بابا کئی مرتبہ سکینہ خشک مشک لے کے آئی ہے، آ کے کہتی ہے چچی اماں میرا اصغر پیاس سے مرنے والا ہے، چچا کو کہیں 1 گھونٹ پانی کا مل جائے۔ عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب سکینہ خشک مشک لے کے کہا چچا میرا اصغر پیاس سے مرنے والا ہے۔ جناب عباس فرماتے سکینہ بیٹا آپ کا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کہا چچا مشک میں پہناتی ہوں، امید ہے میری پہنائی ہوئی مشک میرا بابا اتارے گا نہیں، میں جو اپنے بابا کے سینے کا تعویذ نہیں اتارے۔ جناب عباس طویل قامت جوان تھے، جھکنا شروع کیا، اتنا جھکے کہ ہاتھ جناب سکینہ کے قدموں پہ آ لگے۔ ادھر حسین مولا خیمے میں داخل ہوئے، کہا عباس تیری وفا پہ قربان، عباس تیری وفا پہ۔ آگے بڑھے، اٹھایا جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہا چچا کو بھیج رہی ہوں، میرا اصغر پیاس سے مرنے والا ہے۔ فرمایا خیال کر کے بھیجنا، دوران سفر جب شمر کے تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تیاری کریں مسائل کی۔ جناب فضل عباس علیہ السلام کے چند درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں عزادارو۔ اور کہا سکینہ سوچ کے بھیجنا، تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، میرا بھائی 34 سال کا ہے، ایسا نہ ہو عباس بھی مارا جائے اور اصغر بھی نہ بچے۔ علامہ ازل سنزیلی صاحب نے اپنی کتاب میں خطیب آل محمد میں یہ جملے لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے کہا عباس جاؤ مشک کو پانی سے بھر لو، یہ نہیں فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، مصلحت نہیں تھی، حسین حالت امتحان میں تھے، حسین اپنی اور بچوں کی پیاس کے ذریعے دین کی آبیاری کرنا چاہتے تھے۔ کہا عباس جاؤ۔ میرے مولا عباس آئے میدان میں، دریا کا کنارہ خالی کروایا، دریا میں گھوڑا ڈالا، چلو میں پانی لیا، گویا قبضہ شو کر رہے تھے۔ میر انیس کی روح موجود تھی، فرماتے کہتے تھے یزیدی کہ نہیں دیتے ہیں پانی، ہم اپنی پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی، اور علم پھر پانی کی نہروں پہ گاڑ دیا۔ اور میر انیس نے اس کو بھی بیان کیا، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، پیا اس لیے نہیں کہ سکینہ پیاسی تھی، پیا اس لیے نہیں کہ اصغر پیاسا تھا، اس کو ڈھیل دیا۔ 30 سال سے میں یہ ربائی پڑھ رہا ہوں، جب بھی جناب عباس رفتار کی شہادت کے جملے پڑھتا ہوں یہ ربائی میں پڑھتا ہوں، اور میرے نزدیک میری ذاکری میں اس سے بڑا خراج سرکار عباس کی شجاعت کا نہیں ہے جو میں سرکار عباس کے مریدوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ پانی لیا، پیا نہیں کہ وفا کے خلاف تھا، وہ ڈھیل دیا۔
اڈھیلنے کو شاعر نے بیان کیا، دکھا کے فاتح بدر و حنین کی قوت، ذرا سی دیر میں باطل کا رنگ اتار دیا، اور علی کے لال نے ہاتھوں میں لے کے پانی کو بڑے وقار سے دریا کے منہ پہ مار دیا۔ دریا کے منہ پہ پیاس سے داخل ہوئے تھے، پیاس سے واپس پڑ گئے۔ سیدسا فرماتے ہیں دست دعا بلند کیے، پروردگار اگر یہ پانی اصغر و سکینہ تک پہنچ جائے تو فابہا، ورنہ جو کاندھے علی اصغر و سکینہ کے بغیر تر ہو گئے ہیں، یہ بازو میرے ساتھ نہ رہے۔ یہ کہہ کر جناب عباس چلے، ایک ملعون نے کمین گاہ سے چھپ کے ایسا وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو شہید ہوا۔ حضرت نے مشک کو بائیں بازو میں ڈالا، ایک ملعون نے وار کیا، بایاں بازو شہید ہوا۔ میرے مولا عباس نے دانتوں کے ساتھ مشک کو سینے کے زور پہ گھوڑے پہ روکا۔ عزادارو سرکار وفا کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ یہ تھا، ایک ملعون نے مشک کو نشانہ بنایا، تیر نہیں بہا، عباس کی زندگی بہ گئی، عباس کی زندگی بہ گئی۔ پانی بہ جانے کے بعد مولا عباس اپنے آپ کو زین پہ سنبھال نہ سکے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جب کوئی گھوڑے سوار زین سے اترتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بازو تو رہے نہیں، تو آپ کا مولا عباس زین سے زمین پہ آئے تو کیسے؟ میں اتنا کہوں گا، ادھر عباس زین سے زمین پہ آئے، ادھر میرے مولا کی آواز آئی، الان ان کا سرت ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا حسین جناب عباس کے سرانے پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، عباس کوئی آخری وصیت؟ کہا مولا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آئے۔ علامہ نقل علیہ رحمہ سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ چونکہ وصیت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جناب عباس نے وفا کی اخیر کر دی، وصیت اس لیے کی تاکہ کون رہ گیا ہے میرا لاشا اٹھوانے والا، تاکہ زہرا کے بیٹے کو میری لاش اٹھانے کی زحمت نہ ہو۔ کہا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ اور عزاداروں کہا مولا جب میں زین سے گر رہا تھا نا تو میں سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے لوگوں میں غریب ہو گئے، میری آنکھوں میں خون اور مٹی ہے، اسے صاف کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب ہوتے کیسے۔ آخری جملے عزاداروں، اور اگلے جملے صرف رونے کے نہیں ماتم کے جملے ہیں، آپ کے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ اور آخری جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، عزاداران حسین، میرے مولا آنکھوں سے خون اور مٹی صاف کر ہی رہے تھے، اللہ جانے کیا خیال آ گیا جناب عباس کو، سر کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا۔ مولا فرماتے ہیں عباس آخری وقت میں تیرا بھائی حسین تیری کچھ خدمت کرنا چاہ رہا ہے، قبول نہیں؟ کا مولا قبول ہے۔ سر اٹھا کے زمین پہ کیوں رکھا ہے؟ کا مولا ایک بات سوچتا ہوں، جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا تھا ان کا سر تھا اماں زہرا کا زانو، جملے رونے کے نہیں ماتم کے ہیں عزادارو، زانو، اور جب اماں زہرا کو ضرب لگی تھی ان کا سر تھا بابا علی کا زانو، بابا علی کو ضرب لگی ان کا سر تھا بھائی حسن کا زانو، بھائی حسن کو زہر ملی ان کا سر تھا آپ کا زانو تھا۔ اور زہرا کا غریب بیٹا میں سوچتا ہوں میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، جب تو زین سے اترے گا تیرا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ قریب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، عباس آرام کی نیند سو جا، ارے وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا، میرا زانو ہوگا میرے حسین کا سر، ماتم حسین۔